آپ ہمیں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 50 سال میں، وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. جہاں پاکستان T20 سے باہر ہوا ہے، اسی طریقے سے مڈل کلاس پاکستان سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. انڈیا کی جو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے وہ ایکٹیو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھا. 90 کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. بھائی جان یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، فورن پالیسی کی ہماری ناکامی ہے. ہمارے یہ پالیسی کو 1-2 ماہ میں نہیں بنے گی، یہ پالیسی ہمیں 5-10 سال لگا کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی. پاکستان میں کوئی پولیٹیشین یہ نہیں چاہتا کہ اکنامک گرو نہیں کرے، پہلے سمجھنے کی کوشش کرے. شہباز شریف بھی چاہتے ہیں، نواز شریف بھی چاہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی چاہتے ہیں، عمران خان بھی چاہتے ہیں، مگر جب ایک دکان چلنے والی نہیں ہے تو اسے کیسے چلائیں گے؟ تو پھر آپ بتا دیں دکان بینک کرپٹ ہو چکی ہے. تو دوستوں، بنگلہ دیش کی پی ایم 1 مہینے میں دوسری بار بھارت کی یاترا پر آئی ہیں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی دیش کی پی ایم بھارت میں 1 مہینے پر دوسری بار وزٹ پر آئی ہوں. اس سے پہلے شیخ حسینہ جی مودی جی کے شپتھ گرہن سماروہ میں شامل ہونے کے لیے آئی تھیں اسی مہینے. جب سے بھارت میں مودی جی کی سرکار آئی ہے تب سے بھارت اور بنگلہ دیش کے سمبند بہت ہی زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. بنگلہ دیش بھارت کے نیبر فرسٹ رننیتی کے تحت ایک مہتوپورن ساجھیدار ہے، اور اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو ایشیا میں بھارت بنگلہ دیش کا دوسرا سب سے بڑا ویاپارک ساجھیدار ہے. اس کے علاوہ بھارت ایشیا میں بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے. اگر آنکڑوں کو دیکھیں تو 2022 اور 23 میں بھارت نے بنگلہ دیش کو $2 بلین کا نریات کیا تھا، اور اس دورے میں دونوں دیشوں کے بیچ اور بھی مہتوپورن سمجھوتے پر ہستاکشر ہوں گے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے رشتوں کو ایک نئی دشا دیں گے. پاکستان کو دکان چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پاکستان کو دکان چلانے کے لیے سب سے پہلے اپنا NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. سیکنڈ، دوسرا اپنی ڈیٹ جو ہے لوکل ڈیٹ اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا، ڈیفر کرنا پڑے گا، اس میں رائٹ آف لینا پڑے گا. آپ لوکل ڈیٹ سروس نہیں کر سکتے. آپ کا جو لوکل ڈیٹ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سارے بجٹ کو سویپ کر کھا رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو نئے پروونسز بنانے پڑیں گے، آپ کو ڈیولوشن ریئل اسٹیٹ میں کرنی پڑے گی، آپ کو ٹیکسز کو ڈیوالو کرنا پڑے گا. یہ جو کہانیاں آپ بلا وجہ کی کھیل رہے ہیں، IMF آ گیا، IMF چلا گیا، یہ ہو گیا، یہ بیکار کی بکواس ہے، سب کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، وہی ریسٹرکچرنگ جو ہمیں کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، جو مرضی نام دے دیں آپ اس کو، جو مرضی نام دے دیں، ریسٹرکچرنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں. یہ جب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیٹ ہے وہ آپ کا 90% آف بجٹ کو کھا رہا ہے نہیں کھا رہا. اس سے بھی بڑا جو وہ ہے نا شاکنگ وہ بتاؤں. دیکھیے، پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے جو ایکسپورٹ سے وہ تقریباً برابر تھے 1965 میں. ان کی ٹیم یہاں آئی تھی کہ پاکستان کے معیشت کو دیکھیں. آج وہ $500 ارب پر ہیں، ہم 25-30 شاید. ڈاکٹر محبوب الحق سے انہوں نے کچھ لیا تھا، پتہ نہیں جو لیکن اس وقت 10 سالہ منصوبہ بنا کے ہم. اور اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہاں پر 4 ایشین جائنٹس تھے، وہ ڈیولپ کر گئے، پھر اور آئے، ایک ویو، دوسری، تیسری، ویتنام، کمبوڈیا، سب آگے چلے گئے. اب صرف ساؤتھ ایشیا بر صغیر رہ گیا ہے، اور اس میں بھی پاکستان اب تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پر ہے. اس کے ذمہ دار میں کہوں گا وہ یہ تمام یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو باری باری دیکھیں. یہ تسلسل اگر ہوتا، یہ آپ بتائیں کہ آپ کے کسی بھی حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کی ہو، جس نے اسٹیبلائزیشن، جس نے اپنے ریزروز کو بغیر قرضوں کے بڑھایا ہو، ایک حکومت نہیں ہے. سب قرضے لیتے ہیں، سب قرضے لیے اور انہی کو اڑایا. اچھا یہ بتائیں نا، ہمیں لوگوں کو کچھ باتیں سمجھائیں نا، کیونکہ آپ اکانومی کے ڈاکٹر ہیں. افغانستان میں کی گورنمنٹ تو کسی سے قرضہ نہیں لے رہی، اس کا تو سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہے، پاکستان میں ڈالر مہنگا ہے. طالبان کے پاس تو کوئی فائنانس منسٹر بھی PhD نہیں ہے، مفتاح اسماعیل ٹائپ. انہوں نے کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے اخراجات بھی کم ہو. دیکھیں میں بتاؤں، ساری بات یہ ہے نا اصل بات. آپ کی ساری ہر گھر کی، ہر کمپنی کی، ہر ملک کی حالت جو ہے وہ اس کے اخراجات. یہاں پر یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں، خرچہ کرو پرواہ نہ ہو. امیدوار خریدتے ہیں. یار دیکھو بات سنو، نو لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ. دیکھیے بات سنیں، ایکسپینڈیچر، یہ انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ پر تو میری پٹیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگایا کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کرے.
ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بجٹ میں جو 12 کھرب روپے کا 12,000 ارب روپے کا ہے اس میں یہ لوگ اتنی بچت نہ ڈھونڈ سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز بڑے انوائڈ تھے بنگالیوں سے, مطلب بنگلہ دیش سے, کی اس حکومت سے, شیخ حسینہ واجد کی حکومت سے. تو وہ ایک متھ جو تھی وہ اس پہ انڈیا بار بار ویسٹرن ممالک کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے نہ کریں, آپ اس طرح نہ کریں, آپ بنگلہ دیش کو ٹائٹ سپاٹ میں, اس ڈیفیکلٹ سپاٹ میں نہ رکھیں. اور اب یہ فار ایگزامپل شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہیں. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, ظاہری بات ہے. یہ کوئی ایک تو وہ دنیا کو یہ بتانا ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے, اور یہ 15 دنوں میں دوسرا ٹرپ ہے, 15 دنوں میں دوسرا ٹرپ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب مودی 3.0 کی سویرنگ ان سیرمنی تھی تو اس میں موجود تھی, اس کا مطلب ہے کہ نریندر مودی صاحب نے پہلے ہی ان کو انوائٹ کر دیا گیا تھا, یا اسی وقت ان کو انوائٹ کر دیا تھا کہ وہ آئیں. سو بائیلیٹرل کنسلٹیشنز تو انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہوں گی, ٹھیک ہے جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ بٹوین بوتھ دا کنٹریز. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے اسٹرانگلی, پرٹیکولرلی ان گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کے حوالے سے. کچھ عرصہ پہلے 2023 میں آئی تھنک ایک گلوبل ساؤتھ سمٹ کروائی تھی انڈیا نے, اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. G20 کی پریزیڈنسی میں بھی انڈیا نے بنگلہ دیش کو انوائٹ کیا تھا. اور ڈفرینٹ لیول کی جو منسٹر لیول ٹاکس ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی وہ آلریڈی موجود ہیں. ان بنگلہ دیش جو ہے وہ G20 کی فارن منسٹرز میٹنگ میں بھی آیا تھا. اور یہ آپ سمجھیں کہ بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں بنگلہ دیش کے اندر ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ ریل لنک کے حوالے سے ہوں, پورٹ ریل لائن پروجیکٹ ہوں, یا تھرمل پاور پلانٹ ہو, بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. there is a long list of these projects which Indians are supporting in Bangladesh, اور بڑے پیمانے پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ نریندر مودی چاہتے تھے کہ شیخ حسینہ واجد پاور میں آئیں, اور وہ اسی لیے چاہتے تھے کہ وہ جو ایک انڈیا کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہے, گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا آؤٹ کمپین کے نعرے بھی لگے تھے.